اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر الزماں کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد بلال۔ ناظرین، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ گلوبل وارمنگ دنیا کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ بہت سے جزیروں کو اور شہروں کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ یہ ماحولیاتی ایک ایسی وبا کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ جو نہ صرف جزیروں کو نقصان پہنچائے گا بلکہ بڑے بڑے گلیشیئرز کو پگھلا کر پانی کے لیول کو، سمندر کے پانی کے لیول کو اونچا کر دے گا، جس کے باعث اٹلی جیسے بہت خوبصورت و نایاب ملک بھی اس کی ضبط میں آ جائیں گے۔ 2012 کی وہ فلم یاد کریں کہ جس کے باعث دنیا بھر میں کوہرام سا بچ گیا تھا۔ اس فلم میں یہ دکھایا گیا تھا کہ کس طرح دنیا کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور یہ خاتمہ ناظرین صرف اور صرف اس طریقے سے دکھایا گیا کہ پانی کا لیول اوپر آنے کی وجہ سے تمام کے تمام دنیا کے ملک تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ 2012 کی وہ فلم جس نے دنیا میں کوہرام مچا دیا، وہیں پر مسلم دنیا بھی اس کی ضبط میں آئی۔ مسلمانوں نے بہت سے نئے نئے پروگرامز، نیوز چینلز میں، ٹاک شوز میں، ہر جگہ پر یہ چیزیں دکھانا عام ہو گئی۔ جب یہ مووی دکھائی گئی اس کے بعد کیا نیوز چینلز، کیا میگزینز، کیا نیوز پیپر، کیا ٹاک شوز، کیا تبصرہ نگار، ہر ایک شخص کی زبان پر یہی تھا کہ کیا 2012 کا سال دنیا کی تباہی کا سال ہوگا۔ یہاں افسوس کی بات یہ کہ تمام وہ مسلمان جو کہ ذی شعور ہیں اور ایمان والے ہیں، وہ بھی اس کی گرفت میں آ گئے، حالانکہ تمام مسلمانوں کو یہ معلوم تھا، یا یہ کہا جائے کہ بہت سے مسلمانوں کو یہ علم تھا کہ ابھی تک امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ کا دنیا میں آنا اور دجال کا دنیا میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں شکست کھانا، یہ تمام چیزیں ہونا باقی ہیں۔ اس کے باوجود لوگوں نے اس فلم کو اپنے دماغ میں اتنا تو سوار کر دیا تھا کہ لوگ ایک دوسروں کو الوداعی پیغام بھیجنے میں مصروف تھے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی فلم نے، ایک 2.5 گھنٹے کی فلم نے کیا مسلمانوں کا ایمان ختم کر دیا؟ یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک 2.5 گھنٹے کی فلم نے، جس کے بہاف پر بہت سی کتب شائع ہوئیں، جس کے بہاف پر بہت سے میگزین شائع ہوئے، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اوروں کا تو ایک طرف، لیکن مسلم دنیا جس کے پاس علم ہونے کے باوجود وہ اس بہکاوے میں آ گئے۔ یہاں وہ بات بالکل سچ ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنہ برپا ہوگا تو مشکل ہی کوئی شخص ہوگا جو اس فتنے سے دور رہ سکے۔ تو ناظرین، یہ دور یعنی کہ آج سے ٹھیک 8 سال پہلے 2012 آنے کے وقت میں تمام ذی شعور مسلمان، ذی شعور انسان اس 2.5 گھنٹے کی فلم میں اتنا تو کھو گئے کہ چاہے کسی شخص نے وہ مووی دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو، وہ تمام میگزین، نیوز پیپر اور شائع ہونے والی کتب جن کو دیکھ کر لوگ اشتعال میں آ گئے، لوگ بہکاوے میں آ گئے، اور لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کیا واقعی دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے؟ تو کیا لوگوں نے اس بات کو اخذ کر لیا تھا کہ امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا اور دجال کا دنیا میں آ کر ذلیل و خوار ہونا، یہ سب چیزیں ہونا باقی ہے؟ لیکن لوگوں نے اس کو
اگنور کر دیا لوگوں نے اس کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے ان تمام باتوں کو ایک طرف رکھ کر ایک مووی اور ایک مذہب کے اس کیلنڈر کو زیادہ امپورٹنس دی جس کی کوئی بھی حیثیت نہ تھی۔ یہاں پر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا اگر ایسی کوئی مووی آنے والے وقت میں دوبارہ آ جائے تو مسلمان اس پر یقین کر لیں گے؟ تو یہاں پر یہ بھی بات لازمی کرنی پڑے گی کہ جب دجال کا انخراج ہوگا اور دجال دنیا میں آئے گا اور کسی مردہ کو زندہ کر کے دکھائے گا تو یہ اس کا کارنامہ پوری دنیا ایک ہی وقت میں دیکھے گی۔ بیعت وقت میں پوری دنیا دجال کے اس کارنامے کو دیکھے گی۔ تو جب ایک فلم سے متاثر ہونے والے شخص کی تعداد دنیا میں بہت زیادہ تھی، اس کارنامے کی ہم بات کریں کہ جب وہ ایک مردہ کو زندہ کر کے دکھائے گا کہ تو اس کو ماننے والوں کی تعداد کتنی ہوگی، اس کا سوچنا، اس کو سمجھنا شاید یہ بات انسان کے دماغ میں آنا بہت ہی مشکل ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوگا، جب دجال ایک مردہ کو زندہ کر کے دکھائے گا، فتنہ، کیا اس کو لوگ اگنور کر پائیں گے؟ تو یہاں بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جب 1-2.5 گھنٹے کی مووی کو ہم نے اتنا سیریس لیا اور اس پر کتب شائع ہوئیں، اخبار شائع ہوئیں، میگزین چھپے اور ٹاک شوز ہوئے، سب کچھ ہوا، تو وہاں پر یہ بات بھی سوچنا لازم ہے کہ وہ 2.5 گھنٹے کی مووی نہیں ہوگی بلکہ ایک سچائی ہوگی جس میں دجال ایک مردہ کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ تو کیسے لوگ اس فتنے سے دور بھاگ پائیں گے؟ یہ انتہائی مشکل ہوگا، اور وہ تمام مسلمان جو کہ ایمان والے ہیں، جن کا ایمان پختہ ہے، وہ اس واقعے کو اگر دیکھ بھی لیں گے تو بھی اس پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں کو معلوم ہوگا کہ یہ فتنہ ہے۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ بات جن لوگوں تک پہنچے گی، جن لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ پہلے ہی ہمیں پتہ ہے کہ ایسا ایک فتنہ دنیا میں آنا تھا، وہی لوگ ہوں گے جو اپنے ایمان کی حفاظت کر پائیں گے۔ اور وہ تمام لوگ جن کو آخرت کے حوالے سے، آخر الزمان کی کوئی بھی بات معلوم نہ ہوگی، تو وہ اس فتنے میں ملوث ہو جائیں گے۔ وہ تمام لوگ جو آج بھی کسی نومولود بچے کی ولادت پر حیران ہوتے ہیں، جس کی شکل بالکل دجال جیسی ہوتی ہے، ایک آنکھ اور یعنی کہ ایک ایسا خوفناک چہرہ جس کو دیکھ کر لوگ بہت زیادہ شک میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ یہی شاید وہ شخص ہے جو کہ دجال ہے۔ ایسے واقعے ایک نہیں، ہمیں 1000 ملیں گے جہاں پہ لوگ ایک بچے کو دیکھ کر یہ بات اخذ کر لیتے ہیں کہ یہی دجال ہوگا۔ تو ہمارے ایمان کی حالت تو یہ ہے کہ ہم ایک بچے کی پیدائش پر یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ان باتوں سے آپ کو انٹرنیٹ بھرا ہوا نظر آئے گا کہ لوگ، بہت زیادہ تعداد میں لوگ اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ فلاں جگہ بچہ پیدا ہوا ہے جو کہ دکھنے میں دجال جیسا ہے اور یہی دجال ہوگا۔ تو ناظرین، میں نے یہ 2012 والی فلم کی یا اس زمانے میں جو بہت زیادہ کہرام مچا اس کی بات کرنا اس لیے لازم سمجھی کہ ہم ایک بار دوبارہ اپنے دماغ کو پیچھے لے جائیں اور اس وقت کو یاد کریں جب کہ ہم نے اتنا ہائپ کریٹ کیا ہوا تھا، اور میڈیا نے بھی اتنا ہائپ کریٹ کیا ہوا تھا کہ لوگ مجبور ہو گئے ان کتب کو لینا، ان میگزین کو لینا، ان پریڈکشن کرنے والوں کی میگزین کو لینا اور دیکھنا، پڑھنا، ان کو اتنا پڑھنا کہ وہ ذہن پر سوار ہو جائے۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ شاید ہمارا ایمان بہت زیادہ کمزور ہے۔ تو ناظرین، اس ایپیسوڈ میں مجھے یہی بات کرنی تھی۔ ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ہمیں آخرت کے حوالے سے کیا کچھ پتہ ہے
اور ہم ان باتوں پر کیا یقین بھی کرتے ہیں؟ کیا ہمیں ان باتوں پر ایمان بھی ہے؟ ان سب باتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے. اپنے گھر والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا. اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اب سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والے تمام ایپیسوڈ آپ لوگوں تک پہنچ سکیں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.